بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسافر پہلے بغداد اور پھر ہارون رشید کے دربار میں آیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں اور حکیموں سے چند سوالات کیے، لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ ہارون رشید غصے میں آ گیا اور اپنے علمی درباریوں اور وزیروں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس شخص کے سوالات کے جواب نہ دے سکے تو میں تمہارا سارا مال اور جائیداد اس مسافر کو دے دوں گا۔ وہاں موجود لوگ جوابات دینے کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا وقت چاہتے تھے، جو خلیفہ ہارون رشید نے انہیں دیا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں بہلول دنا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس پردیسی کو بہلول دنا کے علاوہ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ بہلول دنا کو ڈھونڈنے لگے، اور جب انہوں نے بہلول دنا کو تلاش کر لیا تو دربار میں ہوئی ساری کہانی حضرت بہلول دنا کے سامنے لفظ بلفظ بیان کر دی۔ حضرت بہلول دنا اگلے دن غیر ملکی کے سوالوں کا جواب دینے پر راضی ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا اور اب ہارون رشید کے دربار میں غیر ملکی مسافر اور حضرت بہلول دنا دونوں حاضر تھے۔ بہلول دنا نے مسافر کو مخاطب کیا اور کہا، جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی نے اپنی چھری سے ایک دائرہ بنایا اور بہلول دنا کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بہلول دنا نے دائرے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ کر اسے آدھا کاٹ دیا۔ مسافر نے ایک اور دائرہ بنایا۔ اس بار بہلول نے اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا کہ یہ ایک حصہ زمین ہے اور باقی 3 پانی ہے۔ مسافر جانتا تھا کہ بہلول دنا اسے سمجھتے ہیں اور صحیح جواب دے چکے ہیں۔ اس نے علماء، خلیفہ اور تمام حاضرین کے سامنے بہلول دنا کی تعریف کی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ فرش پہ رکھا اور اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بہلول دنا نے اس کے برعکس، انہوں نے اپنی انگلیاں زمین کی طرف اور اپنے ہاتھ کی پشت زمین سے اوپر آسمان کی طرف رکھی۔ مسافر نے بہلول دنا کی بہت تعریف کی اور خلیفہ سے کہا، تمہیں ایسے ذہین عالم رکھنے پر فخر ہونا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، مجھے یہ سوال اور جواب سمجھ نہیں آیا۔ مسافر نے وضاحت میں ایک دائرہ کھینچا، میرا مقصد زمین کا گول ہونا ظاہر کرنا تھا۔ بہلول دنا نے سمجھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں یقین ہے کہ زمین گول ہے اور اس کی علامات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے وہ لکیر کھینچی اور 2 برابر ٹکڑے کر کے شمال اور جنوب کو دکھانے کے لیے۔ دوسری بار جب میں نے ایک دائرہ کھینچا تو انہوں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے مجھے دکھایا کہ زمین کے 4 حصے، ایک حصہ زمین کا ہے جبکہ باقی 3 حصے پانی کے ہیں۔ تیسری بار جب میں نے اپنی ہتھیلی اور انگلیاں اوپر کی طرف کیں تو میرا مقصد بڑھتے ہوئے پودوں اور ان کی نشو و نما کے راز بتانا تھا۔ بہلول دنا نے بھی اپنے ہاتھ بارش اور سورج کی چھاؤں کے طور پر ظاہر کیا اور بتایا کہ پودوں کی نشو و نما بارش اور سورج کی روشنی سے ہوتی ہے، اس لیے تمہیں ایسے ذہین شخص پر فخر ہونا چاہیے۔ بہلول دنا کے مزاحیہ جوابات سے علماء اور وزیر ہارون رشید کے غصے سے بچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور بہلول کا شکریہ ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر ہندوستان سے مال اور سامان لا کر بغداد میں فروخت کر رہا تھا۔ اس کا قافلہ ایک رات سرائے میں ٹھہرا اور اس نے کھانے کے لیے کچھ منگوایا۔ باورچی اس کے لیے ایک بھنی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے کر آیا۔ رات سکون کی نیند کے بعد جب صبح ہوئی، تاجر بیدار ہوا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ باورچی کسی کام سے سرائے سے باہر گیا تھا۔ تاجر اسے بلاتا رہا لیکن باورچی رات کے کھانے کا بل دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ چونکہ قافلہ روانہ ہو گیا تھا اس لیے تاجر قیمت ادا نہ کر سکا۔ اتفاق سے 1 سال بعد وہی قافلہ سرائے کے پاس سے گزرا۔ اسی شخص نے پھر رات کے کھانے کا کہا۔ پچھلے سال کی طرح باورچی ایک بھنا ہوا چکن اور چند انڈے لے کر آیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور کہا کہ پچھلے سال سے ایک مرغی اور کچھ انڈوں کے ساتھ آپ کا مقروض ہوں۔ کل رات کے کھانے کے ساتھ مجھے پچھلے سال کا بل بھی دیں تاکہ میں آپ کو ادائیگی کر سکوں۔ باورچی نے احتیاط سے حساب لگایا اور پھر تاجر سے 1000 دینار کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ وہ اپنے حساب میں بہت درست ہے اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس سے وہ مقروض ہو جائے۔ تاجر نے جب سنا کہ 2 کھانے کی قیمت 1000 دینار تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ 2 مرغیوں اور چند انڈوں کے بدلے 1000 دینار مانگتے ہو۔ باورچی نے اخلاقیات طور سے جواب دیا کہ یہ بیان انصاف سے بالاتر ہے۔ آپ کے جواب سے انصاف قائم نہیں ہوتا۔
تاجر نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 1000 دینار قیمت کیسے ہے اور میں یہ رقم کیوں ادا کروں؟ باورچی نے کہا ایک لمحے کے لیے غور سے سوچو، میں جس قیمت کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ پچھلے سال کے حوالے سے ہے۔ آپ نے یہاں ایک مرغی اور 6 انڈے کھائے تھے۔ اگر یہ مرغی زندہ ہوتی تو میں وہ انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا، اس کے بچے نکل گئے ہوتے اور چوزے باہر آ چکے ہوتے، پھر ان میں سے ہر ایک چوزے کی تعداد میں انڈے ہوتے اور ان انڈوں سے مزید بچے بھی نکلتے، اس لیے اب تک میں ہزاروں مرغیوں اور انڈوں کا مالک ہو گیا ہوتا۔ اس لیے میں نے یہ سارا منافع صرف تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اسے پورے حساب سے اور کل رات کے کھانے سے 1000 دینار مانگتا ہوں، اور تم مجھے پاگل کہتے ہو؟ باورچی اور تاجر کے جھگڑے نے جلد ہی تمام قافلے کے مسافروں کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ہر منٹ انہوں نے یہ تنازع حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ آخرکار اس جگہ کے معززین سے انصاف کی اپیل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جب سردار آیا اور مقدمہ سنایا گیا تو اس نے باورچی کے حق میں فیصلہ دیا اور تاجر سے کہا کہ تم باورچی کو 1000 دینار دو گے۔ غریب تاجر بہت پریشان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے۔ مسافروں میں ایک شخص تھا جو بہلول سے دوستی رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف بہلول ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس نے مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہاں اور بغداد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میں جا کر بغداد کے قاضی کو لاؤں گا تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ سب نے اتفاق کیا اور وہ شخص بہلول دنا کی تلاش میں تیز رفتار خچر پر سوار ہو گیا۔ اس نے حضرت بہلول دنا کو ایک مسجد میں پایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بہلول دنا اس آدمی کے ساتھ کارواں سرائے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ سرائے کے قریب پہنچے تو بہلول نے نیچے اتر کر اس آدمی سے کہا کہ جلدی سے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو انتظار کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں کہ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کریں۔ قاضی نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ آدمی نے ایسا ہی کیا۔ سب قاضی کا انتظار کرنے لگے۔ قاضی آدھے گھنٹے بعد بھی نہیں آئے۔ وہ پھر سے انتظار کرنے لگے۔ 1.5 گھنٹے بعد دور سے بہلول دنا کی ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ لوگوں کے قریب آئے تو سب قاضی کے احترام میں اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بہلول دنا فرش پر بیٹھ گئے اور سب سے تعارف ہوا۔ حضرت بہلول دنا نے کہا میں نے باورچی اور تاجر کے جھگڑے کے بارے میں سنا ہے، میں اب سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا کہا ہوا آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بن گیا، لیکن میری تاخیر اس لحاظ سے درست تھی کہ میں قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں۔ جب میں یہاں انصاف کرنے آ رہا تھا تو ایک کسان گندم کے دانے لے آیا۔ میں نے سنا ہے کہ گندم کے دانوں کو پہلے ابال لیا جائے تو اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے جو اضافی وقت لیا اس میں گندم کو ابالنے میں مصروف رہا۔ میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سردار اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ ایسا عجیب پاگل قاضی ہے جو گندم کے دانے ابالتا ہے۔ بہلول نے جواب دیا اس شہر میں جہاں بھنی ہوئی مرغیوں سے بچے نکلتے ہیں، عجیب نہیں کہ ابلی ہوئی گندم بھی ہری ہو جائے۔ بہلول کے خاموش جواب پر سب حیران رہ گئے۔ لوگوں نے باورچی کو مخاطب کیا اس قاضی نے صحیح فیصلہ کیا ہے، بھنی ہوئی مرغیوں سے بچے کیسے نکلتے؟ اس طرح لوگوں نے باورچی کو 2 وقت کے کھانے کے بدلے تھوڑی سی رقم دی جو تاجر نے کھایا تھا۔ اس طرح دونوں نے صلح کر لی تھی۔ ایک دن بہلول دنا عوام حمام میں گئے، لیکن وہاں کے نوکر نے لاپرواہی سے کام کیا اور تسلی سے ان کی مالش نہیں کی تھی۔ اس سلسلے میں جب باہر آئے تو بہلول نے حمام کے مالک کو اپنے پاس موجود تمام 10 دینار دے دیے۔ نوکروں کی جب ان کی سخاوت دیکھی تو شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اتنی لاپرواہی کیوں کی تھی۔ اگلے ہفتے بہلول دنا پھر کرم حمام میں گئے۔ اس بار تمام نوکروں نے انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا، لیکن اس ساری محنت اور کوشش کے باوجود بہلول دنا نے باہر نکلتے وقت حمام کے مالک کو صرف 1 دینار دیا۔ حمام کے کارکنوں نے غصے سے پوچھا پچھلے ہفتے آپ کے اور آج کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ بہلول دنا نے جواب دیا میں نے گزشتہ ہفتے آج کی غسل کی ادائیگی کی تھی جب میں نے 10 دینار دیے تھے، اور آج کا 1 دینار گزشتہ غسل کی ادائیگی تھی۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ لوگ اپنے گاہکوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ویڈیو کے ذریعے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں۔ بہت محنت کے ساتھ آپ کے لیے ہم ویڈیو ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔